امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حیات مبارکہ کا اگر ذکر کریں، ایثار، قربانی، بے شمار بہادری، سچائی، یہ سب وہ سبق ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا حکمران اس سے اتنا دور کیوں ہے؟ اور اگر اس نے کوئی سچائی کے رستے پر چلنا ہے، اگر اس نے اپنے لوگوں کو ملا کر چلنا ہے، تو وہ ان تمام افکار سے، ان تمام باتوں سے دور کیوں ہے آپ کے نزدیک؟ بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا، وہ چند خشک قوانین پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاقی رویوں پر، اقدار پر اور ویلیوز پر مشتمل ہیں، اور تربیت کا یہ اصول ہے کہ آپ صرف کچھ اچھی باتیں کر کے کسی بچے، کسی جوان، کسی معاشرے کے فرد کی تربیت نہیں کر سکتے جب تک اس کے سامنے رول ماڈلز نہ رکھیں۔ آپ کے اپنے گھر میں بچے ہوں گے، وہ بچے اسکول سے جو کچھ بھی پڑھ کے آتے ہوں، لیکن ان کی زندگی میں جو رول ماڈل ہے، بچی ہے تو ماں اس کا رول ماڈل ہے، اس کی رول ماڈل ہے، اور اگر بچہ ہے تو باپ اس کا رول ماڈل ہے۔ یعنی وہ اس رول ماڈل کو دیکھتا ہے، پھر اچھی باتوں کو سنتا ہے، سننے کے بعد منطبق کرتا ہے، پھر جہاں پر ٹکراؤ نظر آئے وہاں پر باپ سے، ماں سے وہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا تو یہ تھا، آپ نے کیا یہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو بھی اسی پیرائے میں دیکھ لیں۔ اسلام صرف چند خشک عبارات، چند خشک فقہی احکام اور چند خشک فقہی شرعی مسائل کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اس رول ماڈل کے اعتبار سے دیکھیں تو بہترین اور عظیم ترین رول ماڈل خود نبی کریم کی ہے۔ نبی کریم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کا ہر پہلو عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ کوئی شخص نبی کریم کی اس زندگی سے رول ماڈل حاصل کرتے ہوئے، اس رول کو فالو کرتے ہوئے جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، اپنے مفادات کے لیے نہیں اڑ سکتا، دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اب اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کیا فراہم کرتا ہے۔ رول ماڈل تو ہے، تعلیمات بھی ہیں۔ دین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر اگر دو طبقات ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک امراء کا طبقہ ہے، امراء سے مراد حکمران طبقہ ہے، اور دوسرا علماء کا طبقہ ہے، اہل علم۔ اگر یہ دو طبقات ٹھیک ہو جائیں، امراء چونکہ حاکم ہے، عدل اور انصاف ان کے ہاتھ میں ہے، قانون کا نفاذ ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ہی ظلم شروع کر دیں تو پھر معاشرہ ظلم ہی کی طرف جائے گا، وہ کبھی بھی عدل کی طرف آ نہیں سکتا، انصاف کی طرف آ نہیں سکتا۔ علماء مربی ہیں انسانوں کے، معلم ہیں انسانوں کے، رول ماڈلز ہیں انسانوں کے، انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے اور رسول کے چہیتوں سے، پیاروں سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر یہی علماء فاسد ہوں، یہی علماء اگر جھوٹ بولتے ہوں، یہی علماء اگر اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کا ہوں، یہی علماء اگر معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ برپا کرتے ہوں، تو پھر جو عام پبلک ہے وہ کیا سیکھے گی؟ حکمرانوں سے کیا سیکھے گی اور ان علماء سے کیا سیکھے گی؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اہل تشیع نے بھی اور اہل سنت نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ معاشرے کے یہ جو دو طبقات ہیں، امراء یعنی حکمران اور علماء، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب حکمران جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان حکمران ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، شہباز شریف حکمران ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ حکمران سے مراد وہ تمام طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں قانون کا نفاذ ہے، جو کبھی نہ کبھی اقتدار میں آتے ہیں اور اس قانون کا نفاذ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اصلاح یافتہ نہیں ہے تو کبھی بھی معاشرہ اصلاح نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے علماء محرابوں میں کیا کرتے ہیں، ممبروں پر کیا کرتے ہیں، نجی زندگی میں کیا کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی عالم سیاسی جہت سے جھوٹ کو سچ سے، سچ کو جھوٹ سے ملا کر کبھی اس کرپٹ کے ساتھ کبھی اس کرپٹ کے ساتھ نظر آئے تو لوگ اس کو اگرچہ ایک لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیں گے، لیکن دل میں کبھی بھی اس کے لیے احترام پیدا نہیں ہوگا۔ احترام کس کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو پاکیزہ ہو، جس کا کردار اس انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس لیے اولیاء کرام کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زبردست قسم کے نورانی جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ معاشرے میں
ان اپنی ویلیوز اور اقدار کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے حوالے سے لوگ بھی اسی طرح کا بیہیو کرتے ہیں جس طرح کا بیہیویئر ان کا سیاستدانوں کے حوالے سے ہوتا ہے، حکمرانوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان دو طبقات کی اصلاح کرنا چاہیے، ان دو طبقات کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابھی میرے دونوں پیشرو ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو ہدف ہے نا، وہ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرمایا ہے۔ اسلام کا ایک کلی اصول ہے، میں صرف اشارتاً گزر دوں گا چونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، حکم دینے سے پہلے خود اچھائی کرتے ہو اور حکم دینے سے پہلے خود برائی ترک کرتے ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اگر تم نے یہ دو عظیم ترین فریضے چھوڑ دیے تو یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، فاسق ترین لوگ، پست ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ تمہارے حاکم بنا دیے جائیں گے، تم پر مسلط ہو جائیں گے، چونکہ تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، چونکہ تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا۔ نتیجتاً اب تمہارے جو نیک لوگ ہیں وہ گڑ گڑائیں گے، کعبے میں جا کے گڑ گڑائیں گے، مسجد نبوی میں جا کے گڑ گڑائیں گے، محراب میں جا کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، لیکن ان کی دعا فلا یستجاب لہم، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ دو باتیں اللہ اور رسول کی ہیں۔ اب آپ امام حسین سے پوچھیں نا کہ آپ نے قیام کیوں فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قیام اس لیے کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، خرابی پیدا ہو چکی ہے، کالا سفید اور سفید کالا بنا دیا گیا ہے، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دیا گیا ہے، فرائض کو باطل کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، محرمات کو حاکم کر دیا گیا اور اس کی ترویج ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے معاشرے کے اس عوام اور حکمرانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو فساد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کیسے کریں گے؟ فرمایا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا جو قیام ہے، میری جو تحریک ہے، میری جو شہادت ہے، میرا جو اٹھنا ہے، یہ امر بالمعروف کے لیے ہے اور نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ گویا قرآن کی اس تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے حسین اٹھے اور رسول اللہ کی اس وصیت اور نصیحت کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین اٹھے۔ اگرچہ آپ کے اس قیام کے نتیجے میں اہل البیت، نبی کے گھرانے والے سب کے سب لٹ گئے اور سب شہید ہو گئے، لیکن اس کا اثر آج 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کے ضمیروں کے عین مطابق ہے کہ حق کے لیے نکلو اور باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ یہی چیز آج کے معاشرے میں بھی منطبق ہے۔ آج بھی اگر ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں چونکہ اس نے حق کے رستے پر قیام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو طارق صاحب کو وقت ہمارے پاس کم ہے، میں نے اس بدقسمت واقعے کا ذکر بھی کیا، لیکن یہ ہم کیا خود کو ٹائٹل، کوئی بھی حکمران، کل اگر ایک زمانے میں اگر کوئی عمران خان صاحب ایک کیمپین چلاتے ہیں، کل کو اور حکمران یہ چلا دیتا ہے کہ بھئی میں حق پر ہوں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکمران خود کرے گا یا کوئی اور کرے گا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ حق اور باطل کے تو تعلیمات واضح ہیں اور اسی سے فیصلہ ہوگا۔ آپ نے واقعہ کا ذکر کیا مسجد نبوی والا، جو فیصلہ ہے نا اس میں انہوں نے ایک لائن لکھی، اچھا، اس سے پتہ، یہ میرے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میرے وطن کے لوگ ہیں، ان میں مزدور ہے۔ اب میں نے کل کہا کہ ان کو 8 سال ایک سزا، 10 سال سزا، انہوں نے لکھا ہم نے ایگزامپل بنائی ہے کہ آئندہ کوئی نہ کرے، کیونکہ پچھلے 100 سال میں ایسا نہیں ہوا، ہم نے ایگزامپل بنائی۔ یہ ایک لائن یہ بھی ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے، چاہیے ہمیں یہ تھا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے، لیکن اس وقت بھی ایف اینڈ بیٹ اس کو چھوڑ دے۔ ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہمارا کور کمانڈر کوئٹہ والا، آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے نکلا، اپنی قوم، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اس میں ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا، شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں ینگ بچے ہیں جو معلومات آئیں ٹویٹر اکاؤنٹ جنہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کے خلاف یعنی اس کے حق میں تھے، یہ جہنم میں گئے ہوں گے۔ وہ بھئی تو 20 سال کا، تجھے کس نے کہا یہ جنت اور جہنم کا مالک؟ تو کس طرح بن گیا بھائی؟ اور پھر اس سیاسی نظام میں جس کا کوئی کون سی کلی اس کی سیدھی ہے؟
تو یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ جو ہم روتے تھے دینی طبقے کو، ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ مولوی بڑے انتہا پسند ہے، ہمارا سیاسی طبقہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. ہم تو پھر آپس میں بیٹھے ہوئے، ہم نے بیٹھ کے پیغام پاکستان دیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے پورے ملک میں کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ جو ہوا ہو اور ہم 10 منٹ میں ہم نے حل نہ کیا ہو. آپ اپنی سیاسی قیادت کو دیکھیں کہ آج میں ایک ذمہ دار عرب دنیا، اسلامی دنیا کا طالب علم ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو آ جاتے ہیں ہر وقت مانگنے کے لیے کیا دیں، ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں صرف استحکام دیں. ہماری سیاسی قیادت ہم پہ ہی حکومت کرنی ہے نا، اس غریب پہ ہی حکومت کرنی ہے نا. ان کے پاس تو ماشاءاللہ سارا کچھ ہے سب کے پاس. اس غریب کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں. جو رویہ ہے نا منیب بھائی، انتہا پسندانہ رویہ، جس طرح ہم نے مذہبی طبقے نے پیغام پاکستان پہ بیٹھ کے اس کو مسترد کیا اور اکٹھے ہوئے. اللہ کا واسطہ ہے، آج چونکہ ایک مقدس دن ہے، اس دن کے ناطے حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ آپ امن کے ساتھ ہوں، آپ عدل کے ساتھ ہوں، آپ ظلم کے خلاف ہوں. یہ بھی ان اصولوں کو اپنا لیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. بالکل اختصار کے ساتھ جناب عبدالخبیر آزاد صاحب، آپ بہت اختصار کے ساتھ اگر کوئی حل تجویز کر دیجئے مذہبی ہم آہنگی کے لیے اور عدل و انصاف کا نظام اگر رائج ہو جائے تو. سب سے پہلے تو میں وہ جو آپ نے مدینہ منورہ کی بات کی، یقیناً آج ہمیں بھی بڑا دکھ ہے جی، اور وہاں تو کہا گیا نا کہ اونچی آوازوں کے ساتھ نہ بات کرو. تو یقیناً جو کچھ ہوا یہ ہمارے سامنے ہے، اور آئندہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جو سعودی حکومت نے ہمارے لوگوں کو جو سزا دی ہے، اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے، لیڈرز کو بھی چاہیے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. باقی یہ ہے کہ حل یہی ہے کہ ہمیں جو ایک راستہ بتایا گیا ہے، اور جو پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اس امت کے لیے، اس راستے پر ہم اگر چلیں تو میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں کامیاب کر سکتا ہے. اور اس وطن عزیز کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے. اور جو حضرت امام حسین کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو شہادت سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو لے کر بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارا آپ کا حامی. ایک بلکہ آدھا منٹ، میں آج کے اس پروگرام آپ کے میں اس مقدس دن پہ وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو 6 کے 6 پاکستانی ہیں نا، ان کی تو پتہ نہیں بچوں کا کیا حال ہوگا. میری معلومات ہے کہ 4 کے تو پیچھے بھی کوئی نہیں پہنچا، یعنی وہ اس حالت کے نہیں ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان خود بھی ان کو معاف کر دیں. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں نے انہیں معاف کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور سعودی حکومت سے بھی پاکستان کی حکومت اپیل کرے کہ ان کو ہم نے معاف کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، آپ نے ان کو ایک ایگزامپل بنا دیا، آپ ان کو پاکستان واپس کر دیں تاکہ ان بیچاروں کے جو یہ وہ بیچارے تو نہیں، یہاں اہل خانہ بیچارے بچے ماں باپ ان کا جو حال ہے ان کے لیے بالکل یہ میں سمجھتا ہوں اس طرف جانا چاہیے.